ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم عزیز ساتھیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کی ابتدا اور اس کا آغاز ہو چکا ہے، لہذا ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ چونکہ اس ماہ مبارک کے اندر مدینہ کے تاجدار فخر موجودات سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس لیے آپ کی سیرت مبارکہ کے اوپر کچھ روشنی ڈالی جائے۔ ہم سب کا فریضہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر اور آپ کے اسوہ کو اپنا کر اپنی دنیاوی اور اخروی دونوں جہاں کو کامیاب و کامران بنائے۔ امت مسلمہ کا فریضہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو، آپ کے طریقہ کو تمام عالم کے اندر پھیلائیں، اپنے بچوں کو رسول کی سیرت سے واقف کروائیں، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے روشناس کروائیں، تاکہ ان کی بھی آخرت سنور سکے اور دنیا کے اندر صحیح طریقے سے جینے کا سلیقہ اور طریقہ جو ہے ان کو آ جائے۔ ربیع الاول، آپ کو شاید یہ معلوم ہو کہ جو یہ ورڈ ہے ربیع، ربیع کا مطلب ہے موسم بہار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مادی دنیا کے اندر موسم کو بدلتے رہتے ہیں۔ ایک موسم بہار کا ہوتا ہے، جس موسم کے اندر بارش کا نزول ہوتا ہے آسمان سے، سوکھے ہوئے پتے اور سوکھے ہوئے پودے لہلہانے لگتے ہیں، مردہ زمین کو اللہ پھر سے زندگی عطا فرماتا ہے، وہ کاشت کے قابل بن جاتی ہے اور ہر طرح کے بیل بوٹے اور پھولوں کے اندر، پھلوں کے اندر جو ہے ایک نئی تازگی پیدا ہو جاتی ہے اور ایک خوشگوار جو ہے موسم بن جایا کرتا ہے۔ یہ موسم بہار ہے جس کو ربیع کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو موسم ہے اس مادی زندگی کے اندر، وہ موسم بہار کا نہیں بلکہ خزاں کا ہے۔ خزاں کے اندر یہ تمام کے تمام درختوں کے پتے، یہ بیل بوٹے، یہ پیڑ پودے، یہ ہری بھری ڈالیاں، یہ گھاس، یہ پھول، ان کی پتیاں، یہ تمام کی تمام موسم خزاں کے اندر، پتجھڑ کے موسم میں ان کے اوپر ایک جو ہے عجیب و غریب سی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کے اوپر پیلا پن آ جاتا ہے، وہ سوکھ جاتے ہیں، وہ جھڑنے لگتے ہیں اور اس طریقے سے بالکل ایک درخت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ننگا ہو چکا ہے، اس کے اوپر ایک پتے آپ کو نظر نہیں آتے۔ خس و خاشاک سب سوکھ جایا کرتے ہیں اور سوکھنے کے بعد گرمی کی شدت ایسی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپین کنٹریز کے اندر جنگلوں کے اندر
گرمی کی وجہ سے وہ جو پتے ہوتے ہیں اور وہ جو تمام کے تمام درخت ہوتے ہیں جو سوکھتے ہیں، اس کی بنیاد پہ اس کے اندر خود بخود گرمی سے آگ بھی لگ جایا کرتی ہے۔ تو یہ موسم خزاں ہے، پتجھڑ کا موسم ہے ایک، اور دوسرا موسم موسم ربیع ہے، بہار کا موسم ہے۔ لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ اس مادی دنیا کے اندر جس طریقے سے دو موسم ہے، موسم خزاں اور موسم بہار، بس یہی دنیا ہے اور دنیا کا یہ موسم ہے۔ لیکن جو اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، جو مومن ہیں، وہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ ایک روحانی دنیا بھی ہے۔ اس مادی دنیا کے اندر ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، مرغن غذائیں لیتے ہیں اور اپنے جسم کو توانا بناتے ہیں، مضبوط بناتے ہیں، لیکن ایک اندر سے روح کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس روح کی تقویت کے لیے یوں سمجھیے کہ اگر اس روح کے اندر اللہ کا تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ ہو، رسول کا تذکرہ نہ ہو، اللہ کی وحدانیت نہ ہو، قرآن مجید کی تلاوت نہ ہو، قرآن مجید کے مطابق انسان کی زندگی نہ گزر پائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پامال ہو رہی ہو، تو گویا کہ انسانی روح کی جو ایک دنیا ہے، وہ دنیا کیا ہوتی ہے؟ موسم خزاں کی طرح ہو جایا کرتی ہے۔ ہر چیز سوکھ جاتی ہے، ہر چیز پیلی ہو جاتی ہے، گویا کہ وہ خالی ہو جاتا ہے تمام کی تمام چیزوں سے۔ لیکن جب اس روح کے اوپر انسان کے قرآن مجید کی تلاوت کی بارش ہوتی ہے، اللہ کے رسول کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ انسانی روح کے لیے یہ موسم بہار کا موقع ہوتا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار، رسول کا انکار، رسول کی سنت سے انحراف، قرآن مجید سے جو ہے انسان کا کٹ جانا، قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ دینا، یہ موسم خزاں ہے۔ اس جو ہے روحانی دنیا کے اندر اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، رسول کا ذکر کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا، یہ گویا کہ انسانوں کی روحانی دنیا کے لیے یوں سمجھیے موسم بہار ہے۔ اس روحانی دنیا کے اندر ابتدائے آفرینت سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جب دیکھا کہ جس طرح اس مادی دنیا کے اندر موسم خزاں ہوتا ہے اور موسم بہار ہوا کرتا ہے، اسی طرح انسانوں کی روحانی دنیا جب جب اجڑنے لگی، انسانوں کی روحانی دنیا کے اندر جب جب جو ہے موسم خزاں آیا، اللہ سے رشتہ کٹنے لگا، لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی روح کے اندر موسم بہار کو لانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا۔ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے روشناس کروایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسانوں کی پہچان کروائی، رسول سے پہچان کروائی، اللہ کے قوانین سے اور اللہ کے احکامات سے روشناس کروایا بندے کو۔ اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کیا، جن لوگوں نے رسول کی رسالت کو قبول کیا، جن لوگوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزاری، جن لوگوں نے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاری، تو انسانی روح کی وہ دنیا جو بالکل موسم خزاں کی طرح ہو گئی تھی، اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نبی آئے، اللہ کا کلام آیا، رسول کا حکم آیا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روحانی موسم کے اندر کیا کیا؟ ایک انقلاب برپا کر دیا اور انسان کی روح کے اندر گویا کہ موسم بہار آ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اسی کام کے لیے کہ جو انسانوں کی یہ جو روحانی دنیا ہے نا، یہ انسانوں کی روحانی جو موسم ہے، اس موسم کے اندر کیا ہوا تھا؟ لوگ اللہ کو بھول گئے تھے، اللہ سے رشتہ کٹ گیا تھا، دیوی دیوتاؤں کو اپنا معبود بنا لیا تھا، اسباب کو ارباب کا درجہ دے دیا تھا۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، اللہ کے نبی تشریف لائے، اور اسی کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
नबूवत के सिलसिले को जारी किया और दुनिया के अंदर कम बेश 1,24,000 पैगम्बरान खुदा को इस धरती के ऊपर इसलिए भेजा कि इंसानों की इस रूहानी दुनिया के अंदर जो मौसम खिजा आ चुका है, इस मौसम खिजा को बदल के अल्लाह की जानिब से अल्लाह के कलाम की बारिश हो, रसूल के अहकामात की बारिश हो और इंसानों के दिलों की ये दुनिया, इंसानों के दिलों का ये मौसम क्या हो जाए, मौसम खिजा से मौसम बहार में तब्दील हो जाए। आदम अलैहिस्सलाम इसी मकसद के लिए तशरीफ लाए। हज़रत नूह की ज़िंदगी इसी के लिए थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आने का मकसद यही था। हज़रत मूसा के आने का मकसद यही था। हज़रत ईसा के आने का मकसद यही था। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब तकरीबन 600 साल तक, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 571 में नबी आखिर ज़माना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए हैं। तो कम और बेश 600 ईयर्स का जो गैप था हजरत ईसा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में, तो गोया कि ये जो वक्फा था 600 साल का, ये मौसम खिजा की तरह था। मौसम बहार खत्म हो चुका था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो शरीयत थी, उनके जो अहकामात थे लोगों ने भुला दिया था। हजरत इब्राहीम के अहकामात को लोगों ने भुला दिया था। हजरत मूसा की तालीमात को पसे पुश डाल दिया था और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को भी लोगों ने पसे पुश डाल दिया था। जब अल्लाह से रिश्ता कट गया, रसूल की बातों को लोगों ने नहीं माना और अपने हाथों से बनाए हुए देवी देवताओं को अपना मालिक, अपना खालिक, अपना क्रिएटर तसव्वुर करने लगे और हकीकत में जो खालिक था, जो मालिक था, उसको भूल गए। तो इंसानों की इस रूहानी दुनिया के अंदर गोया कि मौसम खिजा आ गया, पतझड़ का जमाना आ गया था। उसको फिर से मौसम खिजा से मौसम बहार में बदलने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस 600 साल के अंदर जो मौसम खिजा चल रहा था, इंसानों की रूहानी दुनिया के अंदर पतझड़ का जमाना चल रहा था, अल्लाह से रिश्ता कट चुका था, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की रूहानी दुनिया के अंदर फिर से एक बहार का मौसम लाया। और वो बहार का मौसम क्या था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर भेजा और अपने कलाम को उनके ऊपर नाजिल किया, ताकि जो लोग अल्लाह के इस कलाम की तिलावत करें, जो लोग वहदानियत को कबूल कर लें, जो लोग रसूल की रिसालत को कबूल कर लें, तो गोया कि अब इनका रिश्ता अल्लाह से जुड़ जाएगा। जो अब तक पतझड़ के ज़माने में जी रहे थे, गोया कि अब ये लोग क्या है, मौसम बहार के अंदर आ चुके हैं। तो ये रबीउल अव्वल का महीना है और रबी के माने आते हैं मौसम बहार। मैंने कहा इस मादी दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दो मौसम बनाए हैं, मौसम खिजा और मौसम बहार। इसी तरह इंसानों की रूहानी दुनिया के अंदर भी दो मौसम हैं। एक मौसम बहार है जब अल्लाह के रसूल दुनिया के अंदर आते हैं और अल्लाह के रसूल के अहकामात के मुताबिक लोग जिंदगी गुजारते हैं। जब अल्लाह के भेजे हुए कलाम और उसकी किताब के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं, तो गोया कि इंसानों की रूहानी दुनिया के लिए ये मौसम बहार है। जब अल्लाह से रिश्ता कट जाए, रसूल से रिश्ता कट जाए, आखिरत के ऊपर से ये आदमी का ईमान जो है डगमगाने लगे, तजल्जुल पैदा होने लगे, तो यूँ समझो कि इंसानों की रूहानी दुनिया के अंदर मौसम खिजा आ चुका है, पतझड़ का ज़माना आ चुका है। और जब जब दुनिया के अंदर ऐसा हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया के अंदर भेजा है ताकि इंसानों की इस रूहानी दुनिया के अंदर मौसम बहार आ जाए। 1,24,000 पैगम्बरान खुदा दुनिया में तशरीफ लाए और उसके अंदर से अल्लाह तबारक व तआला ने 313 रसूलों को चुन लिया। रसूल वो होते हैं जिन पे अल्लाह की तरफ से नई शरीयत आती है, नई किताब भेजी जाती है, नया कानून आता है। और नबी वो कहलाता है कि जिसके ऊपर कोई नई शरीयत, नई किताब, नया कानून नहीं आता, बल्कि पहले वाले रसूल की शरीयत के मुताबिक जो है नबी हुक्म को जारी करता है, अपनी कौम को सिखाता है, बतलाता है। तो 1,24,000 पैगम्बरान खुदा के अंदर से अल्लाह ने 313 रसूलों का इंतखाब किया और फिर 313 रसूलों के अंदर से अल्लाह तबारक व तआला ने 5 बड़े बड़े उल आज़म पैगम्बरों को चुन लिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, ये 5 उल आज़म अंबिया को, पैगम्बर को, रसूलों को अल्लाह तबारक व तआला ने जो है ये 313 रसूलों के अंदर से स्पेशल उल आज़म और किसी को खलील और किसी को हबीब और किसी को जो है रूहुल्लाह कलीमतुल्लाह और किसी को जो है ना अल्लाह तबारक व तआला ने जो है अलग तरीके से खिताब दिया, रूहुल्लाह का, कलीमुल्लाह का, हबीबुल्लाह का और खलीलुल्लाह का। तो ये 5 उल आज़म रसूलों को अल्लाह तबारक व तआला ने चुना और फिर इन 5 के अंदर से परवरदिगार आलम ने जो आखिरी नबी थे, उसके बाद अब नबूवत का सिलसिला बंद हो गया, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को चुन लिया।
اور پھر دنیا کو بتلایا جس قوم کے اندر، جس سرزمین کے اندر آقا دو جہاں کی ولادت ہوئی، جہاں آپ کی بعثت ہوئی، وہاں لوگوں نے جب نہیں مانا، جب آپ کی رسالت کا انکار کیا، قرآن مجید کی جو ہے حقانیت اور اس کی صداقت کا انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بتلایا اور کہا کہ تم کس کا انکار کر رہے ہو؟ ذرا دیکھو تو صحیح وہ شخصیت، وہ پرسنالٹی جو تمہارے درمیان ہے وہ کیسی ہے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ ڈوبنے لگے، جب کہ وہ ختم ہونے لگے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اللہ نے آنے والی بات کو اسٹریس کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ نے ستاروں کی قسم کھائی۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ او مکہ والو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمہارے درمیان ہے، تم ان کے ساتھ بیٹھتے ہو، دیکھتے ہو ان کی زندگی کو، کیسی زندگی گزر رہی ہے، تم کیا سمجھتے ہو، کیا شخصیت ہے؟ ما ضل صاحبکم وما غویٰ، تمہارا خیال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سراسر غلط ہے۔ ما ضل صاحبکم، یہ تمہارے رفیق جو ہیں، تمہارے جو یہ دوست ہیں، تمہارے جو ساتھی ہیں، یہ بہکے نہیں ہیں، وما غویٰ، اور یہ راستے سے بھٹکے بھی نہیں ہیں۔ تمہارا یہ سوچنا ہے کہ اللہ کے رسول ایک نیا دین لے کر آ گئے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے، یہ راستے سے بھٹک گئے ہیں، یہ بہک گئے ہیں، یہ ساحر ہیں، یہ کاذب ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ دیوانے ہیں، ان کے اوپر کچھ اثرات ہو گئے ہیں، جناتوں کا اثر، جادوگری کا اثر، نہیں، یہ خیال خام ہے، یہ باطل ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غویٰ، تمہارے درمیان ان کی زندگی گزر رہی ہے، وہ نہ تو بہکے ہیں اور نہ وہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ ان کی صداقت اور ان کی سچائی اور ان کی گفتگو، ان کا کنورزیشن جو ہے، کیا تم نے کبھی اس کے اوپر بھی غور کیا ہے؟ وہ کیوں بولتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وَمَا يَنطِقُ، وہ گفتگو نہیں کرتے، وہ بات نہیں کرتے ہیں، عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے ہیں، پھر کیا بات ہوتی ہے؟ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نہیں ہے وہ مگر یہ کہ ان کے پاس اللہ کی جانب سے وحی بھیجی جاتی ہے، وحی بولی جاتی ہے، تو وحی کے مطابق ان کی زبان چلتی ہے، ان کی گفتگو ہوتی ہے، تو ان کے گفتار کی صداقت اور سچائی کو قرآن مجید نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ان کی گفتگو تو وحی کے اوپر جو ہے منضبط ہے، ان کے کلام میں، ان کی گفتگو میں جھوٹ کیسے شامل ہو سکے؟ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ، اور جانتے ہو کہ اللہ کے رسول جس فرشتے کے اپنے پاس آنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کون ہے؟ علمہ شدید القویٰ، اس کو جو تعلیم دی ہے، یہ قرآن جو لے کر کے آئے ہیں وہ تو بہت سخت قوت والے ہیں، ذو مرۃ، وہ بہت طاقتور ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اسی فرشتے کا ذکر ہے یا پھر معراج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار الہی کا وہ ذکر ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے دیکھا دل نے اس کو قبول کر لیا، کوئی شک و شبہ نہیں تھا، وہ بالکل وہی فرشتہ تھا جبرائیل جس کو اللہ کے رسول نے دیکھا، یا پھر وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی تھی جس کو اللہ کے رسول نے دیکھا۔ اختلاف اپنی جگہ پہ ہے مفسرین کرام کا، ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ انہوں نے دیکھا دل نے اس کو قبول کر لیا، دل نے جھوٹ نہیں بولا۔ ما زاغ البصر وما طغى، جب انہوں نے دیکھا تو ان کی آنکھیں کجروی کا شکار نہیں ہوئی، ان کی آنکھوں سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، چونڈیائی نہیں ان کی آنکھیں کہ آگے کچھ دھندلا سا چھا گیا، صاف نظر نہیں آیا۔ ما زاغ البصر، آنکھوں کے اندر دھندلا پن ظاہر نہیں ہوا، کجروی کا شکار ان کی آنکھ نہ ہوئی۔ وما طغى، اور وہ حد سے آگے نہیں گزری، وہ جتنا دیکھنا تھا، جیسا دیکھنا تھا ویسا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ تو کہیں پروردگار عالم نے آپ کی گفتار کی ضمانت دی، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بصارت کی گواہی دی، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قلب کی جو ہے گواہی دی، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کے سامنے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی رفعت اور آپ کی بلندی اور آپ کے مقام و مرتبے کا قرآن مجید ذکر کر رہا ہے کہ
جو ہمارے درمیان جو اللہ کا یہ رسول ہے اس کی شان و شوکت تو کچھ اس طرح کی ہے کہ جس کی رفتار، جس کی گفتار، جس کا تکلم، جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے وہ قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں، گفتار میں، رفتار میں، تکلم میں، ہر چیز کے اندر ساری دنیا کے لیے اللہ کے رسول کا طریقہ ایک اسوہ ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ جو شخص اپنی زندگی کے اندر اللہ کے رسول کے اس طریقے کو اپنا لے اور اس کے اوپر عمل پیدا ہو جائے تو اس کی دنیا و آخرت دونوں سمجھ جائے گی، زندگی میں جینے کا طریقہ اور سلیقہ بھی اس کو آ جائے گا۔ جو شخص اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اور آپ کے جو ہے تمام کے تمام احکامات کو اپنی زندگی میں شامل کرے، جس سوسائٹی، جس معاشرے کے اندر شامل کرے، وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی جو ہے دنیا کی بہترین سوسائٹی اور دنیا کا سب سے بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا جائے اور آپ کے طریقے کو، آپ کے اسوہ کو انسان اپنی عملی زندگی کے اندر لے کر کے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی رفعت اور آپ کی ترقی اور آپ کی بلندی کے بارے میں قرآن مجید نے کہا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ کہ میرے حبیب ذرا ان لوگوں سے بتلا دیجئے کہ ابھی کائنات وجود میں نہیں آیا تھا، ابھی انسان تمام کے تمام اپنی جو ہے ماؤں کے جو ہے رحم کے اندر تھے، یا اپنی باپ کے پشت میں تھے، یا پھر تمام کے تمام ارواح کو اللہ نے جمع کیا تھا، ابھی کسی کا وجود نہیں ہوا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ اسی موقع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح کے سامنے ایک وعدہ لیا تھا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ یاد کرو اس وقت کو جس وقت پروردگار عالم نے عہد لیا، میثاق لیا، وعدہ لیا، 1,24,000 پیغمبران خدا کی دنیا میں تشریف لانے والے تھے۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر کے دنیا کے اندر منتخب بنا کر کے اپنا نمائندہ رسول بنا کر، نبی بنا کر دنیا میں بھیجوں گا، پھر تم سب کے بعد ثم جاءکم رسول، ایک رسول آئے گا مصدق لما معکم، وہ آخری رسول اپنے اوپر آنے والے تمام رسولوں کی تصدیق کرے گا کہ وہ سب کے سب رسول اللہ کے سچے نبی اور رسول تھے۔ ہم ایمان مجمل، ایمان مفصل کے اندر اقرار کرتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم ایمان لائے اللہ کے اوپر، فرشتوں کے اوپر اور تمام کے تمام رسول کے اوپر بھی ہم ایمان لانے والے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تم سب کے بعد ایک رسول آئے گا، کیا تم اس کے اوپر ایمان لاؤ گے؟ لتؤمنن بہ، اور تم اس کی مدد کرو گے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول بھی ایمان لائیں گے کہ آخری میں ایک نبی آنے والے ہیں، اپنی قوم کو بتلائیں گے کہ دیکھو آخری میں ایک شخصیت پیدا ہوگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے اندر، ان کی باتوں کو ماننا ہے جو لوگ رہیں۔ قال اقررتم، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ مانو گے؟ واخذتم علی ذلکم اصری، اور میں جو تم کو یہ وعدہ دلا رہا ہوں کیا اس وعدے کے بوجھ کو سنبھالو گے؟ تمام کے تمام 1,24,000 پیغمبران خدا نے قالوا اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ او تمام کے تمام 1,24,000 پیغمبران خدا فاشہدوا، تم سب ایک دوسرے کے اوپر گواہ بن جاؤ کہ تم نے یہ اقرار کیا تھا کہ ہم آخری میں آنے والی نبی کی نبوت کا، اس کی رسالت کا اقرار کریں گے، اپنی قوم کو بتائیں گے ان کے بارے میں۔ فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، اور تمام لوگوں کے سامنے میں بھی جو ہے اس بات کا گواہ ہوں کہ وہ نبی جو آخری میں آئیں گے اس کی رسالت کا، اس کی نبوت کا تم سب کے سب اقرار کرو گے۔ تو اس سے بڑھ کر اللہ کے رسول کی رفعت اور آپ کی شان اور آپ کی عظمت کا وہ کون سا پہلو ہو سکتا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبران خدا سے رسول کی رسالت کی تصدیق کروائی، گواہی لی اور کہا کہ میں بھی گواہ ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شان ہے اور آپ کی عظمت ہے کہ اس طرح کی عظمت اور شان جو ہے کسی اور نبی کے بارے میں نہیں دیکھا گیا۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے کئی جگہ پہ کہا ہے کہ من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان قرآن مجید نے اس کو بیان کیا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام نے جو عہد الست کے اندر جو وعدہ لیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، دنیا کے اندر آنے کے بعد تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوم کو آنے والی آخری نبی کے بارے میں بتلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر مجھ کو 5 چیزوں میں، 6 چیزوں میں برتری عطا کی گئی۔ دیگر انبیاء کرام کے اوپر 6 چیزوں کے اندر مجھے برتری عطا کی گئی۔ نمبر 1، وہ اعطیت جوامع الکلم،
مجھے جوامع الکلم سے نوازا گیا. جوامع الکلم کیا ہے؟ جامع ارشادات. سمندر کو کوزے میں پیالے میں بند کر دیا. ایک بہت ساری لمبی گفتگو ہو لیکن ان شارٹ وے اللہ کے رسول نے پوری بات کو چھوٹے سے جملے کے اندر کہہ دیا. بات مکمل سمجھ میں آ گئی. السکوت سلامت. خاموشی میں نجات ہے. آدمی زندگی کے اندر خاموش رہنا سیکھے, بلا ضرورت نہ بولے, کسی کی گفتگو کرتے وقت انٹرفیئر نہ کرے, ضرورت کے مطابق بولے, اس کی سلامتی ہے, اس کے اندر حفاظت ہے. اس کی زیادہ بک کرنے سے آدمی پریشانی میں پھنس جایا کرتا ہے. کیا یہ جوامع الکلم ہے؟ یہ العاقل من دان نفسہ. عقل مند کون ہے؟ آقا نے فرمایا کہ عقل مند کون ہے؟ وائز مین کون ہے؟ who knows himself. جو اپنے آپ کو خود وہ جانتا ہے کہ میں کیا ہوں, میری کیا شخصیت ہے, وہ عقل مند ہے. اپنے آپ کو جانو, اپنے آپ کو پہچانو. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے 6 چیزوں کے اندر دیگر انبیاء کے اوپر فضیلت عطا کی گئی. پہلی بات وہ اعطیت جوامع الکلم, مجھے جامع ارشادات عطا کیے گئے. گفتگو کا وہ فن کہ سمندر کو کوزے میں بند کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے. اور پھر آقا نے فرمایا کہ وہ نصرت بالرعب. دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے چہرے کے اوپر وہ شان و شوکت, وہ رعب و دبدبہ ڈال دیا تھا, اور اس رعب و دبدبہ کی وجہ سے اللہ نے میری مدد فرمائی. رسول کے چہرے کی شان اور اس کی عظمت, اس کا رعب, اس کا وقار اور اس کا دبدبہ کچھ ایسا تھا کہ کسی اور انسان کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے جیسا رعب دبدبہ کسی اور انسان کے اوپر نہیں ہوا کرتا تھا. آقا نے فرمایا یہ دوسری چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے چہرے پہ رعب و دبدبہ ڈال کر کے میری مدد فرمائی. وہ احلت لی الغنائم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان جنگ کے اندر ہاتھ آنے والے وہ قیدی, وہ مرد, وہ عورتیں, وہ بادی, وہ غلام حلال قرار دیا ہمارے لیے. وہ اسلحہ, وہ ہتھیار جو کافروں سے, مشرکوں سے یا دشمنوں سے چھینے گئے میدان جنگ کے اندر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جو ہے مال غنیمت کو وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ, اللہ نے مجھے میرے لیے حلال قرار دیا. اور چوتھی چیز جو فرمایا کہ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. چوتھی چیز کیا ہے کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کی ساری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا, نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا. کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, ساری زمین مسجد ہے. وطہورا, اور اسی زمین کو ہمارے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیا. پانی نہ ملے, تیمم کے ذریعے سے پاکی حاصل کیا جا سکتا ہے. پانی نہ ملے, غسل واجب ہے. تیمم کے ذریعے سے, اسی مٹی سے تیمم کر کے, غسل کی نیت کر کے تیمم حاصل کیا جا سکتا ہے, غسل کیا جا سکتا ہے, اور اس کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے, قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے. تو آقا نے فرمایا کہ چوتھی چیز جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, ساری کائنات کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اور اسی زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیا. ہم تیمم کر لیتے ہیں, وضو بنا لیتے ہیں, غسل کر لیتے ہیں اسی زمین سے. اور پانچویں چیز وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً, میں نے ساری کائنات کی طرف رسول بنا کر مجھے بھیجا ہے. یہ رسول صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں, یہ رسول صرف ہمارے رسول نہیں ہیں. قرآن مجید نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر ساری کائنات کے لیے, للناس, فار آل مینکائنڈ, تمام انسانوں کے گروہ کے لیے ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. اللہ کے رسول کی 2 صفتیں, بشیر جو اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لے, جو رسول کی رسالت کو قبول کر لے, جو اللہ کے کلام کی تصدیق کر لے, اس کے لیے اللہ کے رسول بشیر ہے, خوشخبری دینے والے ہیں جنت کی. اور جو اللہ کے کلام کی دھجیاں اڑائے, اللہ کے کلام کو پر سے کچھ ڈالے, اللہ کے کلام کا مذاق اڑائے, رسول کی باتوں کا مذاق اڑائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے, آخرت کا انکار کرے, اللہ کی وحدانیت کا انکار کرے, اس کے لیے اللہ کے رسول کی ذات گرامی کیا ہے؟ نذیر ہے, ڈرانے والے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے جہنم واجب ہے, ان کے لیے جہنم ہے راستہ. تو وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, آقا نے فرمایا دیگر انبیاء کے اوپر مجھے 6 چیزوں کی وجہ سے فضیلت حاصل ہوئی ہے, اور یہ 5ویں چیز تھی کہ میں بھیجا گیا ہوں تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر. اور جو 6ٹھی چیز تھی وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آمد ہوئی اس دنیا کے اندر, اور پھر ایک خلا باقی رہ گیا تھا. گویا ایک محل ہے, اور محل بڑا خوبصورت ہے,
بہت نقش و نگار والا ہے، بہت زیب و زینت والا ہے، لیکن ایک جگہ کہیں پہ ایک اینٹ کی خالی رہ گئی تھی، اور اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر کے دنیا میں بھیجا، اور میں نے اس اینٹ جو خالی تھی میں نے اس کو پر کر دیا، وہ خالی اینٹ کی جگہ میں ہوں۔ تو فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خاتم نبی بنا کر بھیجا، خاتم النبیین، رسالت کے نبوت کے سلسلے کو میں نے ختم کر دیا۔ تو یہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی بنیاد پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر فضیلت حاصل ہوئی۔ آقا دو جہاں نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ مثلی ومثل الانبیاء من قبل، کہ میری مثال اور جو دیگر انبیاء کرام مجھ سے پہلے گزرے ہیں ان کی مثال اس آدمی کے حال کی طرح ہے، کمثل رجل بنا بنیانا، اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے ایک محل تعمیر کیا، فاحسنہ واجملہ، اب اس محل کو اس نے بڑا خوبصورت بنایا، نقش و نگاری کیا، اس کے اندر نقاشی بہترین ہے، بڑا محل ہے، احسنہ واجملہ، الا موضع لبنۃ من زاویۃ من زوایاہ فجعل الناس یطوفون بہ، لیکن محل بنانے والے نے بڑی خوبصورتی سے محل بنایا، الا موضع لبنۃ من زاویۃ من زوایاہ، لیکن اس محل کے کسی ایک گوشے کے اندر اس بنانے والے نے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیا اس نے، فجعل الناس یطوفون بہ، اب لوگ جو ہے اس محل کی زیارت کو آنے لگے اور دیکھنے لگے، اس کو بڑی تعریف کرنے لگے، وَيَقُولُونَ، اور کہنے لگے کہ کیا بات ہے کہ اس ایک اینٹ کی جگہ کو خالی رکھا گیا ہے، مَا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، کیا وجہ ہے کہ یہ اینٹ نہیں رکھی گئی وہاں پہ، اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فقال انا اللبنۃ وانا خاتم النبیین، کہ وہ جو ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی وہ اینٹ میں ہوں، انا اللبنۃ وانا خاتم النبیین، اور میں جو ہے نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گویا کہ پورے رسالت کا سلسلہ، پوری نبوت کا سلسلہ جو اس دنیا کے اندر جاری رہا، لیکن یہ نبوت کے سلسلے کے اندر، یہ رسالت کے سلسلے کے اندر ابھی ایک تھوڑی سی جگہ خالی تھی، اور وہ آخری جگہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اسی لیے آقا نے فرمایا کہ میں کون، انا سید ولد آدم، میدان حشر کے اندر میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، وانا اول من ينشق عنه القبر، میری شخصیت وہ ہوگی کہ جب میدان حشر برپا ہوگا تو سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، وانا اول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع، اور سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے والی شخصیت میری ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جس شخص کی سفارش کو قبول فرمائے گا وہ میں ہی ہوں گا، اول من شافع و مشفع، میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی، سب سے پہلے میں ہی جو ہے بندوں کی سفارش اللہ کی بارگاہ کے اندر کروں گا۔ تو اس طریقے سے حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق اس طرح کے ارشادات فرمائے کہ جو میں آخری نبی ہوں اور نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے، اور میں نے جیسا کہ آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ مبارکہ کے اندر دنیا میں تشریف لائے، اور یہ ماہ ربیع الاول ہے، اور میں نے کہا کہ ربیع کا مطلب ہے موسم بہار، اور دوسرا اس مادی دنیا میں موسم خزاں ہوا کرتا ہے، پتجھڑ کا زمانہ، اور ایک جو ہے بہار کا زمانہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو میں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً یہ 600 سال کا جو وقفہ تھا، یہ موسم خزاں تھا، یہ پتجھڑ کا زمانہ تھا۔ اللہ سے لوگوں کا رشتہ کٹ چکا تھا، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبود دیوی دیوتاؤں کو اپنا خالق تصور کر رکھا تھا انہوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ماہ مبارکہ کے اندر جو ربیع کا موسم تھا، جو فصل بہار تھی، اسی موسم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی اس روحانی دنیا کے اندر جو موسم ہوا کرتا ہے، انسانوں کے قلب کی کیفیت بدلی ہوئی تھی، قلب کے اندر اسباب کو ارباب کا درجہ بنا رکھا تھا،
اور جو ہے کفر شرک اور طرح طرح کے ظلم و زیادتی کے اندر مبتلا تھے، وہ گویا کہ پتجھڑ کا زمانہ تھا، یہ موسم خزاں تھا، اللہ کے رسول تشریف لائے اور ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے روشناس کروایا، اللہ کے کلام سے روشناس کروایا، اور پھر جنت اور جہنم کے متعلق آپ نے فرمایا، اور اس طریقے سے انسانوں کی دنیا گویا کہ بدل گئی، انسانوں کی روحانی جو کیفیت تھی، جو روحانی اس کی جو اندر کی حالت تھی وہ بدل گئی، موسم خزاں سے موسم بہار کے اندر ساری کی ساری انسانیت آ گئی۔ آج بھی وہی کیفیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہوئی تھی ساری کائنات کے اندر، اگر رسول کی رسالت کو تسلیم کرے، قرآن مجید کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر ایک آئیڈیل بنائے، ایک اسوہ بنائے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا کر ہم اپنی زندگی کے اندر انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی اس دل کی دنیا میں جو روحانی دنیا ہے جس کے اندر موسم خزاں چھایا ہوا ہے، اللہ سے رشتہ کٹ چکا ہے، رسول سے رشتہ کمزور ہو چکا ہے، اور آخرت کے متعلق شکوک و شبہات کے اندر ہمارے قلب کے اندر جو امنگیں جو پیدا ہو رہی ہیں، اللہ کے رسول کی سیرت کو اپنایا جائے تو ایک بہترین معاشرہ فارم ہو سکتا ہے، بہترین سوسائٹی بن سکتی ہے، اور پوری کی پوری کائنات کے اندر جو ہے پیس، محبت، ولولہ اور جوش، اور آپس میں ایک دوسرے کے ادب و احترام کا پھر سے وہی جو ہے طریقہ آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موسم بہار کے اندر ہمارے دل کی دنیا کے اندر بھی حقیقت میں موسم بہار پیدا کر دے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر اسوہ اور بہترین نمونہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔